الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نئی سورت شروع کریں گے جو کہ ہے سورۃ العلق، اور سورۃ العلق جو ہے یہ ون آف دا موسٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ جادو ٹونا نہیں، اور سب سے پہلا قرآن کے جو الفاظ، سب سے پہلی قرآن کی جو 5 آیتیں آئیں وہ اس سورت کی 5 آیتیں تھیں۔ تو قرآن کے جو نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا نزول تھا، سب سے پہلا نزول وحی تھا۔ تو اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں گے، اور اس سورت میں جب ہم جاتے ہیں، جب بھی ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اور چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں، اور وہ مشہور واقعہ پتہ چلتا ہے۔ کون سا؟ غار حرا والا واقعہ، جو پہلی وحی کا واقعہ، اور اس کے بارے میں جتنی کنفیوژن ہے میں نے کچھ کلاسز پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، پچھلی کلاس میں بھی تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ اس کو اس صورت میں تو ہم بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر کے ہم سمجھیں گے کہ ایکچوئل وہ واقعہ کیا تھا، اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی چل رہی تھی۔ اس کے اب ہم ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ سورۃ العلق، دوسری آیت کے لفظ علق سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ مالم یعلم پہ ختم ہوتا ہے۔ ویسے کسی کو سورت یاد ہے؟ تو یاد ہے؟ عمران بھائی کو تو یاد ہوگی آپ کو۔ شروع کی 5 آیتیں یاد ہیں؟ آپ کو یاد ہے عمران بھائی؟ 5 آیتیں نہیں، شروع کی 5 آیتیں یاد ہیں؟ 5 ہی آیتیں نہیں، معصومانہ سوال کیا نہیں وہ لمبی صورت ہے، ابھی دکھاتے ہیں۔ نہیں، شروع کی یاد ہے آپ کو؟ کسی کو آپ کو یاد ہے منصور بھائی؟ ہاں پوری یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ چلیں تو یہ جہاں تک، چلیں شروع کی 5 آیتیں یاد ہیں، چلیں یہ بتائیں کس کو یاد ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، آگے کیا ہوگا؟ خلق الانسان، یاد تو ہے نا؟ بولیں تو یاد ہے نا؟ خلق الانسان من علق، اگلی کیا ہوگی؟ اقرا وربک الاکرم، اگلی کیا ہوگی؟ بولیں الذی علم بالقلم، اگلی کیا ہوگی؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ہوئی 5 آیتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 آیتیں، اس کے بعد سے پھر دوسرا کلا ان الانسان لیطغی سے شروع کر آخر تک سورج چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء کرام، علماء امت کے عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث جسے امام بخاری، امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور باقی صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں وہ یہی تھیں۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ تو اب آپ نے اس صورت کو یاد رکھنا ہے۔ اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہاں سے کہاں تک؟ پہلا حصہ کہاں سے؟ اقرا سے شروع ہو کر جو اقرا معلم یعلم، ٹھیک ہے؟ یہ تو 5 آیتیں، یہ ہے پہلی وحی۔ تو یہ مکے کی، آف کورس مکہ ہی ہوا، مکے کی پہلی وحی۔ اور دوسرا ایسا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا جا کر کعبے میں نماز پڑھی، تو تب وہ اس کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 حصے یاد رکھیے گا۔ ایک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سامنے آ کے پڑھنا شروع کر دی، پہلے گھر میں تو پڑھتے تھے، نماز کا وے ڈیفرنٹ تھا، لیکن گھر میں پہلے عبادت ہوتی تھی، اب جب باہر جا کے شروع کر دی اور ابو جہل نے جب تنگ کرنا شروع کر دیا، دوسرا حصہ اس وقت کا ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا۔ اب یہ اس کی ڈیٹیلنگ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ آغاز وحی کیا تھی۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ اب یہ قصہ سمجھ لیں تاکہ اس قصے کو بھی آج ہم ایکیوریٹ پڑھ لیں، ورنہ بہت سارے ڈیفرنٹ قصے ہمارے اوپر ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں
بعض روایت میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے. اب میں یہاں پہ اس کو بریک کر کے آپ کو اس قصے کو ذرا سے سمجھا دیتا ہوں. جو پہلی وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی وہ کب آئی؟ 40 سال کی عمر میں. کہاں آئی؟ غار حرا میں. ٹھیک ہے, سب کا یہ آنسر نہیں بھائی ایسا ہی ہے؟ عرفان بھائی ایسا ہی؟ منصور بھائی ایسا ہی ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ اچھا, اس سے پہلے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی؟ کبھی بھی آئی, فرشتہ آیا تھا. کب؟ جب دل ان کا نکالا تھا. ہیں جب بچے تھے؟ اچھا, اس سے پہلے وحی کوئی نہیں آئی؟ جزاک اللہ عمران بھی. اچھا یہ بات جب گھر میں تھے تو ان کے چاچا نے جب ہیلپ کی تھی ان کی, کون سا واقعہ بتائیں, ڈسکس کریں, بتائیں. قرآن میں جب آئی تھی لیکن کنفرم نہیں تھا. وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شیک ہو رہے تھے جب, وہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا, وہ تو جب اوپر سے واپس آ گئے. اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ حضور پاک, اچھا چلے میں اور چلے اس کو الیبریٹ کرتا ہوں آپ کے ذہن کھولنے کے لیے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی, ٹائٹلڈ نبی ہو گئے تھے غار حرا جانے سے پہلے, یا غار حرا میں وحی کے بعد نبی ٹائٹل ہوئے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہو گئے تھے پہلے. پہلے ہو گئے کیونکہ جب وہ چھوٹی عمر کے تھے اور کھیل رہے تھے اور پھر اسی طرح فرشتہ آیا تھا ان کے اندر سے. وہ نہیں, نبوت کا اعلان تو پہلی وحی کے بعد ہوا تھا. نبوت کے اعلان کی بات نہیں کرنا میں بات کر رہا ہوں کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ڈکلیئر ہو گئے تھے, ان کو خود کو ذاتی طور پر, لوگوں کو نہیں, ان کو خود کو اس غار حرا میں جانے سے پہلے, یا غار حرا میں گئے وہی آئی تو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں؟ وحی کے بعد پتہ چلا. وحی کے بعد, غار حرا میں وحی کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے منصور بھائی؟ اس سے پہلے ان لنک ضرور تھا ہوگا ان کا, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. عمران بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کوئی ستارہ کہتے تھے کتنی 1000 سال بعد نمودار ہوتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں, جب وہ رسول ہو گئے تھے تب فرمایا نا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں دنیا کی بات کر رہا ہوں. وہ بات آپ کی صحیح ہے, وہ والی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی آسمانوں پہ لکھ دیے گئے تھے. دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرا سوال سمجھے گا, کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نبی ہوں اور ان کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا غار حرا میں جانے سے پہلے یا نہیں؟ نہیں بھائی, معراج شریف کا واقعہ کب بعد میں ہوا؟ تو بعد میں ہوا 12 سال بعد. ٹھیک ہے نہیں بھائی نہیں. اچھا اسی چیز کو آج ہم کریکٹ کرتے ہیں. آپ کی ایون اسکرین پہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے غور سے نہیں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اب اگر اسی کو, وہی میں نے کہا تھا کہ میں نے مئی کو جولائی بول دیا تو سب چڑھ گئے مئی, نہیں جولائی. جو پڑھیں وہ بھی تو غور سے پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ, یہ آپ نے پڑھا وحی کی ابتدا. وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے. ٹھیک ہے, وحی کی ابتدا اور بعض روایت میں سچے اور اچھے خوابوں سے شروع ہو گئی تھی. یاد رکھیں وحی کا ایک جز ہے وہ سچے خواب بھی. نبی کے خواب وحی ہوتی ہیں, وحی الہی ہوتے ہیں, نبی کا خواب جو ہوتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے, اور ایسے خواب آنے لگے تھے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں, اور وہ خواب حقیقت بھی ہو جاتے تھے. جیسے ہم اکثر فلموں میں نہیں دیکھتے کہ کسی نے خواب دیکھا اور وہ واقعی سچ ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈریمز کم ٹرو. کچھ لوگ اس کو ڈیجا وو سمجھتے ہیں. ڈیجا وو پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مووی بھی ہے ڈیجا وو. ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خواب کے اندر خواب. لیکن یہ ڈیجا وو نہیں ہے. یہ ہے کہ جب آپ کو لگتا ہو کہ اچھا, ڈیجا وو بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کہیں, یہ پورا سین میرا دیکھا ہوا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا سین میرے سامنے ہوا ہوا ہے. وہ کبھی خواب میں ایسا ہوا ہوتا ہے آپ کے سامنے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے سے پہلے وحی کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہو گیا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چل پا رہا تھا کہ میں نبی ہو گیا ہوں, وحی شروع ہو گئی تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں, 40 سال کی ایج ہو چکی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ اچاٹ ہو گیا ہے سب جگہوں سے. بزنس میں دل نہیں لگ رہا, گھر پہ دل نہیں لگ رہا, اور اب وہ پروسیس شروع ہو گیا نا
रेवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन गार हिरा में जाकर इबादत करने लगे। अच्छा, फिर मैं कई दफा पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, क्या इबादत किसकी करते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह का कॉन्सेप्ट था, अल्लाह का कॉन्सेप्ट था वहां पे। अल्लाह क्या नाम का कॉन्सेप्ट था? होगा कैसे? वो तो 572 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, 500 साल से तो कोई नबी आया नहीं, 572 साल से कोई नबी नहीं आया। तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। था, बिल्कुल था। उन लोगों को अल्लाह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल था, और अल्लाह को अल्लाह के नाम से जानते थे। कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल। ठीक है, तो अल्लाह का नाम का कॉन्सेप्ट हमेशा से था, क्योंकि ये लोग क्या थे? अरब वाले, मक्के वाले क्या थे? मुनाफिक थे? नहीं, मुसलमान क्या थे? अरब वाले क्या थे? हाँ, मुशरिक थे ना। मुशरिक किसको कहते हैं? जो शरीक करे। किसका? किसके साथ शरीक करे? अल्लाह के साथ। अब आपको ये जो कनेक्ट हो रहा है, तो अल्लाह को तो मानते थे, अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, शरीक करते थे। इसी अल्लाह का कॉन्सेप्ट है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की इबादत करते थे जाके, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? मेडिटेट करना, मेडिटेशन करते थे। अब जाके बैठे हुए अल्लाह के, जिसको हम और गाड़ी उर्दू में क्या कहते हैं? जब ऐसे डीप बैठते हैं आप, उसको उर्दू, हाँ, इसका दूसरा वाला वर्ड, वो तो एक नहीं, मुराकबा। मुराकबा, सोच, डीप सोच कि क्या हो रहा है, ये दुनिया कैसे बनी है, क्या हुआ, वो डीप सोच, मुराकबा। तो गारे हिरा में इबादत करने लगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने तहन्नुस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी तशरीह इमाम ज़हरी ने ताबुद की है। ये किसी तरह की इबादत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, क्योंकि इस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत का तरीका नहीं बताया था अभी तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहां चंद रोज गुजारते थे। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि खाने पीने का सामान, अब मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ खाने पीने का सामान? वो इसी के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, खाते पीते थे। हमारे यहाँ जो आपको बचपन से किस्से सुनने को मिलते हैं कि वो जी बाबा जी, वो बुजुर्ग जो वो पीर साहब ने, वो जो 2-2 साल तक वो बगैर खाए पिए जंगल में रहते थे और ऐसे रहते थे। वो फला पीर ने 50 साल अपने बगैर कुछ पानी पिए गुजार दिए। सब ड्रामेबाजी है। इवन के सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने एंडिंग सूरतुल माइदा की जहां पे हो रही है, अल्लाह ताला ने लिख दिया कि और ईसा का बेटा मरियम और मरियम का बेटा ईसा, ये दोनों खाना खाते थे। ये आपने पढ़ी आयत कि ये दोनों खाना खाते थे, ताकि इस बात से बताया जाए कि ये खुदा नहीं थे, ये दोनों खाना खाते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना लेकर जाते थे। He had a need of the food। वो हमारे यहाँ के जाली पीरों की तरह नहीं थे जिनकी बातें मशहूर हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, वहां पे खाना लेके जाते, फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और मजीद चंद रोज के लिए सामान आप पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहैया कर देती। एक रोज जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, यकायब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और फरिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़ो। इसके बाद हजरत आयशा खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल नकल करती हैं कि मैंने कहा मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। इसको मैं आपको वैसे समरी कर देता हूं। अभी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं और इस किस्से की आप याद रखिएगा। सूरत बुखारी शरीफ की जो पहली 7 हदीसें हैं, बुखारी आपको पता ना, बुखारी सही बुखारी की जो पहली 7 हदीसें हैं, नंबर 1, वैसे नंबर 1 क्या है? ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्नियाती, चैंपियन भाई। तो जो पहली 7 हदीसें हैं ना, वो वही का बयान है। उस चैप्टर का नाम है वही का बयान। उसमें पूरा किस्सा है जो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं। ठीक है, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक जाते रहे। ठीक है, मैं इसको पढ़ के वहां से पढ़ने के बजाय मैं अपने अंदाज में बता देता हूं, ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाते रहे, दुनिया से दिल उचाट हो गया। खाना लेके जाते थे, खाना खत्म होता था, वापस इन्हें आ जाते थे। और गारे हिरा भी आपने किसी ने विजिट किया हुआ? गारे हिरा कोई आप गए में? किसने कह दिया भाई? कब? हाँ, तो वहाँ पे ब्लॉक करके नहीं, गारे हिरा नहीं किया होगा। आप गारे सोर पे गए होंगे। गारे सोर आजकल बंद किया हुआ था, वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। हर जगह बैरिकेड लगा दिए, को पता है, वो आप पता चल गया होगा, आप आ रहे हैं। तो गारे हिरा बहुत अच्छा खासा ऊपर, और आप समझे कि काबे से कुछ कितना होगा, मेरे ख्याल से कुछ 2.5 माइल तो होगा, इतनी दूर। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर काबे के पास था।
تو وہاں سے اتنی دور آنا, اس پہاڑی پہ چڑھنا, اٹ واز این ایفرٹ, پراپر ایفرٹ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, غار ہے بہت چھوٹا سا, ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس میں, ایک بندے کے نماز کی جگہ ہے. اور میں نے تو خیر ایک ساتھی کے ساتھ مل کے ڈبل پڑھنے کی کوشش کی, لیکن جگہ ایک ہی کی ہے. اس میں ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص انسانی شکل میں آیا, انسانی شکل میں. ابو جہل, وہ کیا نام, جبرائیل, حضرت جبرائیل جو ہے وہ انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اقرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری, ما انا بقاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اس میں روایتیں ہیں, ایک ملتی ہے کہ پھر سے کہا, اور ایک ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے فرشتے نے اپنی طرف, اس انسان نے جو حضرت جبریل تھے, ایسے بھینچا اور گلے سے لگایا اور پھر کہا اقرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا. تیسری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھینچا اور کہا کہ اقرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی یہ جواب دیا ما انا بقاری, کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب یہ بات یہاں پہ سمجھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے, یہ ڈاؤٹ ہے, میں ویسے کیا, مجھے پتہ نہیں, پتہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ النمل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی. ہماری دنیا میں اگر آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہونا کہ یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو دنیاوی لحاظ سے آپ اس کو سمجھیں گے کہ یار کیسا بیچارہ ان پڑھ ہے نا, دیکھیے تعلیم حاصل نہیں کی, اور آپ اس کو کمتر سمجھیں گے. حضور پاک یہاں پہ وہ عیب سمجھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا تھا, خوبی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں تھی؟ فریش ہے, کلین سلیٹ ہے, وہ جو بھی ان کو پڑھایا جائے گا فٹافٹ ان کو یاد ہو جائے گا. نہیں, اس کے پیچھے جو بنیادی بات ہے نا جی, اگر وہ پڑھے لکھے, انہوں نے کہنا ٹھیک ہے یہ جو نبی ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں, ان کا کوئی استاد ہوگا, اس کا مطلب انہوں نے ان سے سارا کچھ سیکھا ہے, تو ایک چین بن جاتی ہے. اس کا ہم ان کو چھوڑا ہے, ہم ان کے استاد کو پکڑتے ہیں, تو پھر آگے جو ہے وہ پھر وہ نبی کا جو اسٹیٹس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دینا تھا وہ پورا طریقے سے وہ لاجیکل نہیں کرنا. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نہ پڑھا لکھا ہونا یہ خوبی اس لیے تھی کہ عرب میں شاعری اور عرب میں یہ لکھت پڑھت کا بڑا زبردست حساب کتاب ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے کہ یہ بچہ کبھی بھی بچے سے لے کر یہ کبھی بھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النمل میں آتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے, کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی, کیونکہ ورنہ تو لوگوں نے یقین کرنا نہیں تھا, کیونکہ ایسی ربط والی, ایسے ڈیوائن میوزک والا قرآن ہے. قرآن دیکھیں نا کیسا, کوئی صورت آپ اٹھائیں, یو نیم اٹ, آپ کو قرآن میں ایک ڈیوائن میوزک ملے گا. میوزک ناٹ دیٹ میوزک, مطلب ایک ردم, قرآن میں ایک ردم ہے. کیسے, کوئی ایگزامپل دیں کیسے؟ اور کون سی ہو سکتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یا کوئی بھی آپ اٹھائیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اذا وقعت الواقعہ, لیس, کوئی بھی آپ اٹھائیں ایک ردم ہے. بغیر ردم کے اگر آپ کبھی آپ سوچیں نا کہ قرآن اگر بغیر ردم کے ہوتا نا, اگر یہ ہوتا اذا وقعت الواقعہ مالک یوم الدین الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر, آپ خود ہی یاد بھی نہیں ہوتا. اور ردم یہ ہمیں قرآن کی خوبصورتی لگتی اس لیے کہ قرآن ایک دم دل میں اترتا ہے. اس کا جو ردمک ساؤنڈ ہے وہ اتنا زیادہ دل میں اترتا ہے, اتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہی چیز وہ سارے عرب والے پریشان تھے کہ یہ محمد تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, تو پھر یہ کہاں سے لکھے؟ نہ ان کا کوئی استاد, نہ یہ کہیں پہ سیکھنے گئے, نہ شاعروں کے ساتھ بیٹھے. وما علمناہ الشعر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ انہوں نے کبھی شاعری کی نہ کچھ کیا, پھر کیسے یہ اتنا زبردست کلام بول سکتے ہیں؟ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی تھی. تو ما انا بقاری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس میں ڈاکٹر اسرار کا موقف اور مولانا مودودی کا موقف جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت صحیح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دکھایا, بولا نہیں. ہمیں بچپن سے سمجھایا ہوا ہے, جو پڑھایا ہوا ہمیں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ پڑھو, کہا. اب میں آپ سے بولوں مثال کے طور پہ مبین, میں آپ سے بولتا ہوں, میرے ساتھ آپ بولیں, آپ ہی کی زبان میں بولتا ہوں, میں کل گیا تھا, بولے آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ میں نے پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ ہی کی زبان میں ایک سینٹینس بولا, آپ نے کہا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم انہی کی عربی زبان تھی نا, اگر کوئی عربی زبان میں جو ایک اور 40 سال کا آدمی, 40 سال کے آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو انہی کی زبان میں ایک سینٹینس بولا جا رہا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ریپیٹ نہیں کر دیتے, فوراً بول دیتے, بولو اقرا, اور بولے اقرا, جیسے انہی کی زبان میں. میں نے لاسٹ ٹائم وہ لا بالا لالا جو کیا تھا, جب باسط بھائی یہاں بیٹھے تھے, تو مطلب کوئی اور زبان کا ہوتا تب بھی کوئی بھی بول دیتا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں ما انا بقاری؟ اٹ مینس ہی سیڈ آئی کانٹ ریڈ. تو کوئی سلیٹ, کوئی تختی ہوگی اس دن, اور یہ ڈاکٹر اسرار کا اور مولانا مودودی کا بہت ہی سینسیبل یہ موقف ہے, اور یہ حدیثوں سے بھی میچ کرتا ہے کہ کچھ دکھایا, اسی لیے وہ 3 دفعہ بھینچا. بھینچنا آپ کو پتا نا, اسکویز کرنا. اور تیسری دفعہ جب حضور پاک, تو اللہ تعالیٰ نے, اب یہ ادھر بھی 2 موقف ہیں, تیسری دفعہ میں جب بھیجا تو جب 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ما انا بقوری, تو اس کے بعد 2 موقف ہیں. یا تو انہوں نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے اقرا بسم ربک الذی, کیونکہ 4تھی دفعہ میں انہوں نے, حضرت جبریل نے اقرا نہیں بولا, پوری 5 آیتیں پڑھی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا, پھر پوری 5 آیتیں پڑھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ریپیٹ کی. تو یا تو انہوں نے, فرشتے نے کہا ہوگا ریپیٹ کرو, یا اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے, اپنے میجک سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایبل کر دیا پڑھنے کے لیے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایبل کر دیا پڑھنے کے لیے, اس کا کیسا موقف ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت, صلح حدیبیہ آپ کو پتا کیا ہے؟ صلح حدیبیہ پتا ہے کس کو پتا کیا ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے کیا ہے؟ حدیبیہ ملز نہیں, کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام عمرہ کے لیے آ رہے تھے, تو انہوں نے آنے نہیں دیا, تو پھر ادھر صلح ہوئی تھی جسے کہتے ہیں. ویری گڈ. لیکن آپ کہاں تھے, آپ مت بھیجیے گا نیکسٹ ٹائم. تو صلح حدیبیہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ کیا, اور سب احرام پہن کر وہاں سے آئے, اور مکے والوں نے آنے نہیں دیا. اس وقت ابھی تک بڑے بڑے نام مسلمان نہیں ہوئے. کون بڑے نام مسلمان نہیں ہوئے؟ عمر نہیں ہوئے, حضرت عمر مسلمان تھے, بڑا نام نہیں تھے اس وقت مسلمان تھے. حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے, حضرت عمر مسلمان تھے, حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے, حضرت عمر بن عاص مسلمان نہیں تھے, حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے, حضرت امیر معاویہ مسلمان نہیں تھے, اینڈ حضرت اکرمہ مسلمان نہیں تھے, اینڈ لسٹ, بگ لسٹ, کیونکہ مکے کے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے نا سارے یہ, تو یہ سب مسلمان نہیں تھے. حضرت عمر بن سہیل بن عمر, وہ جو تھے, انہوں نے پھر آ کے صلح حدیبیہ کیا. تو جب انہوں نے, جب یہ ایگریمنٹ بنا, اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں, ایگری ہوا, اور کیا معاہدہ ہوا تھا, کتنے سال کا امن کا معاہدہ ہوا تھا؟ 1 سال. اور کتنے سال کا امن کا معاہدہ ہوا؟ آپ کا آ گیا جواب, دیکھتا ہوں اور کس کو آتا ہے. 22 months شاید. 22 months, 10 سال کا ہوا تھا. امن کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 10 سال کا امن کا معاہدہ ہوا تھا, کہ 10 سال نہ ہم تم کو پکڑیں گے, نہ تم ہمارے ساتھ کچھ کرو گے. اور صحابہ کرام اس وقت بڑے تیش میں تھے کہ ہم دروازے پہ بیٹھے, ہم کیوں اندر نہیں جا رہے. صلح حدیبیہ بھی پورا قصہ ہے کہ ہم جا سکتے ہیں, یا رسول اللہ ہم جا کے کر سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا, سب کو کہا, تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر سب کو اعلان کیا کہ میں اپنا احرام کھول رہا ہوں, اور تم بھی احرام کھول دو, اور ہمارا ہو گیا عمرہ. تو وہ صحابہ کرام نے بات نہیں مانی, ایون کہ بڑے بڑے صحابیوں نے بھی بات نہیں مانی. اینی ویز کٹ شارٹ, وہ صلح حدیبیہ کا بھی ہم اور ڈسکس کریں گے. تو جب معاہدہ ہوا, معاہدے کے نیچے, اب معاہدے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, معاہدے میں کیا کیا ہوا. معاہدے کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی نے نام لکھا محمد الرسول اللہ. تو حضرت سہیل بن عمر نے کہہ دیا, حضرت سہیل کا آگے بن عمر ہے, یا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نہیں عمر بن عاص نہیں تھے. عمر بن عاص تو مسلمان ہی نہیں ہوتے ابھی. حضرت سہل بن عمر ہیں یا کچھ اور تھے, جن کے 2 بیٹے آلریڈی اس طرف آ چکے تھے. تو خالد بن ولید کے بہت پکے دوست بھی تھے. نہیں, وہ یہ نہیں تھے, یہ حضرت سہل آئے تھے, یہ جو آئے تھے نا معاہدہ کرنے, یہ آئے تھے. وہ جو عمر بن عاص گئے تھے, وہ گئے تھے حبشہ گئے تھے, جو جہاں پہ گئے تھے نا وہ حبشہ گئے تھے. یہاں بھی جو آئے تھے وہ دوسرے تھے, حضرت سہل تھے, جن کے 2 بیٹے پھر مسلمان ہو گئے تھے. اچھا, اب جب وہ معاہدہ ہوا تو نیچے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضرت علی نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. تو انہوں نے, حضرت سہل نے کہہ دیا کٹ کرو, ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں آپ کو.
फड्डा यही तो है, हम आपको मोहम्मद मानते हैं, रसूल अल्लाह नहीं मानते, तो इसको कट करें, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा कि तुम एक काम करो, फड्डा करने की जरूरत नहीं है, कोई काम करो, मेरा नाम काटो और सिर्फ मोहम्मद लिख दो, ठीक है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अली ने उस वक्त कहा कि रसूलुल्लाह मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कैसे आपका नाम काट दूं, मैं नहीं कर सकता कि मैं आपका नाम काटूं, मुझसे नहीं होगा ये। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को उस वक्त कहा था कि देखना अली, एक दिन तुम पे भी ऐसा आएगा, एक दिन तुम पे भी ऐसा आएगा कि वो लोग तुम्हारा नाम कटवाएंगे और तुम्हें काटना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ फिर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई भी नहीं कर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ मुझे दो, पहन दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस पर लकीर फेरी, ये तिरमिजी की हदीस है, और आगे लिखा, बड़ा टूटा फूटा ना, राइटिंग सही नहीं थी और लिखना आता नहीं था, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने हाथ से लिखा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह काट दिया। ये चीज हजरत अली के साथ हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हुई जब मुआहिदा हुआ किसके साथ, जंग जमल में जब मुआहिदा हुआ हजरत अमीर मुआविया के साथ के जी हम जंग बंदी का, उस वक्त हजरत अली ने लिखा कि अली इब्न तालिब खलीफा इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खलीफा मानते नहीं, काटो इसको। तो हजरत अली ने कहा देखो मुझे याद आ गया, आज ये लोग मेरा नाम कटवा रहे हैं, उस वक्त रसूलुल्लाह का नाम कटवाया था, तो फिर कटवाया, खलीफा हटवाया। वो पूरा मुझे हदीस याद थी, मेरी ज़हन में नहीं आ रही, खलीफतुल मुस्लिमीन था या खलीफतुल मोमिनीन था, ऐसा कुछ था, वो कटवाया और फिर अली इब्न अबी तालिब लिखवाया। तो एनीवेज, तो वहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लिखा, तो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गया था लिखना, हो सकता है उस वजह से पढ़ा हो या उस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपीट कर दिया। एनीवेज, इन बोथ वेज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपीट की ये 5 आयतें। कौन सी? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक। आगे हाँ जोर से बोले। और ये चलें 5 तो याद कर लें मेरे साथ। हाँ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इकरा। फिर तीसरी आयत में याद रखें, तीसरी आयत में वापस इकरा आएगा, इकरा व रब्बुकल अकरम, बगैर चीटिंग के। अच्छा, इकरा व रब्बुकल अकरम, ये तीसरी आयत है। पहली आयत इकरा वाली, दूसरी आयत का स्टार्ट क्या है? इकरा अल्लज़ी इकरा, ठीक है। ये 3 आयतों की स्टार्टिंग बता रहा हूं याद करने के लिए। मैं बच्चों को जब हिफ्ज़ कराता हूं तो ऐसे ही याद कराता हूं, ठीक है। इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, फिर अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। चीट नहीं, मैं पक्का कर रहे हैं। तो आपने ये याद कर लेनी है इंशाल्लाह, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम से याद होगी। ये सूरत अभी चलेगी हमारी, तो इसमें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं स्किप करता हूं क्योंकि मैंने आपको पूरा किस्सा सुना दिया। अच्छा, ये किस्सा खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि फरिश्ते की आमद से 1 लम्हा पहले तक भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खाली ज़हन थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने वाले हैं। इस चीज का तालिब या मुतवक्का होना तो दरकिनार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहमो गुमान में भी ये ना था कि ऐसा कोई मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आएगा। वही का नुज़ूल और फरिश्ते का इस तरह सामने आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक एक हादसा था, जिसका पहला तासुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही हुआ जो एक बेखबर इंसान पर इतने बड़े एक हादसा पेश आने से फितरी तौर पर हो सकता है। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत लेकर उठे तो मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरह के एतराज़ात किए, मगर इनमें कोई ये कहने वाला ना था कि हम तो पहले ही हमको तो पहले ही खतरा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दावा करने वाले हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत से नबी बनने की तैयारियां कर रहे थे। तो इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहे थे जिससे पता चलता। अच्छा, इसमें ऊपर एक और चीज मिस हो गई है, वो मैं इसके साथ ऐड करूं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए, ये भी उस किस्से के साथ है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते लरसते हुए, अच्छा कांप लरस क्यों रहते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाय द वे क्यों कांप लरस रहते? इतना बड़ा हादसा कैसे हादसा पेश आ गया, कैसे वाकया? जो फरिश्ते आए जबरील, उस वक्त तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं क्यों कांपे, क्यों एक सडन था ना। सडन में तो अगर हमारे साथ कुछ सडन हो जाए तो हम कहाँ कांपते हैं, लरसते हैं। बड़ी जिम्मेदारी वो ये कि उनके ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ था, और कुरान पाक में भी है कि अगर ये एक पहाड़ पे नाजिल होता तो वो भी गिरते रहते। और क्या हो सकता है, क्यों कांप रहे थे, लरस रहे थे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और
ये सारा अंजीर जो हो रहा था के साथ, तो ये बहुत अंजीर था, जिसकी वजह से आप जो है ना बड़े घबराए हुए थे कि ये ऐसा क्या हुआ। इसका सादा सा आंसर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जिन देख लेते हैं ना कोई, आप गारे हिरा में ना आप जाके बैठे और इतना ऊपर जाके आप अकेले बैठे और एकदम आपको आ जाए, आप बाथरूम से निकल रहे हो, बच्चा आपको भूख करते तो आप भूख हो जाते हैं, ठीक है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन टेक्निकली एक जिन देख लिया था, क्योंकि इतना ऊपर कोई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसका डर था कि कोई ये एपिसोड जो हुआ ना, जो आपने हादसा का, ये आया मुझसे कह रहा है पढ़ो, फिर मुझे ऐसे गले लगा के मुझे स्क्वीज कर दिया, बींच दिया मुझे बिल्कुल, और फिर कहा पढ़ो, और फिर वो गायब हो गया। ये जो एपिसोड हुआ ना, ये बड़ा डरावना एपिसोड था, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये पहले पता नहीं था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये जो कांपते लरसते हुए आए वो डर की वजह से। हजरत खदीजा के पास पहुंचकर कहा मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ा दिया गया, मतलब कि मुझे कुछ उड़ा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से खौफ ज़दगी की कैफियत दूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खदीजा, ये मुझे क्या हो गया है। फिर सारा किस्सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का डर है। अब यहाँ पे जब उन्होंने कहा ना मुझे अपनी जान का डर है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे हर दिल अजीज बीवी जो है, उन्होंने देखें, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ, या कभी आपके साथ हुआ होगा कि जब आप कभी डर जाते हैं या कोई आपके साथ मसला हो जाता है, तो सामने मोटिवेट, सही जो मोटिवेटर होता है ना, वो आपको मोटिवेट करने के लिए कहता है यार डरो नहीं, तुम तो अच्छे आदमी हो यार, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, आपकी तारीफें करते हैं। जब कभी बच्चा कोई गलती करता है या कोई ऐसा कोई बच्चे परेशान होते हैं, तो हम अक्सर नहीं कहते बेटा डरो नहीं, माशाल्लाह तुम तो कितने ब्रेव बॉय हो, कितने ब्रेव हो माशाल्लाह तुम, ये हम उसकी तारीफ करके उसको मोटिवेट करते हैं। एक्यूरेट हजरत खदीजा ने भी यही किया, एक अच्छी बीवी होने की निशानी अच्छा यही किया, हमारी वालियों की तरह नहीं क्या तुम तो हो ही ऐसे तुम तो हो ही ऐसे, तो वो है क्या तुम तो हो ही डरपोक फिट्टे मुंह। लेकिन ऐसा नहीं कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, उन्होंने कहा, हजरत खदीजा ने कहा हरगिज नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाइए, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कभी रुसवा ना करेगा। अब यहां से तारीफों का सिलसिला शुरू किया, बीवी हस्बैंड की तारीफें कर रही हैं, उनको मोटिवेट की उर्दू क्या होगी? मोटिवेट की उर्दू क्या होगी? मोटिवेट की उर्दू क्या है? माइल नहीं है, माइल नहीं है, हौसला अफजाई। यार कैसे चैंपियन आदमी बिठा लिया मैंने साथ। हौसला अफजाई, किसी को ना मोटिवेट करना, हौसला अफजाई करना ना किसी के लिए। अब वो हौसला अफजाई क्या कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, एक रिवायत में इजाफा है कि अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बार बर्दाश्त करते हैं, नादार लोगों को कमा कर देते हैं, मेहमान, ये लिस्ट चल रही है पूरी, मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। फिर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इस तरह तारीफ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो अमीन हैं, आप तो सौले हैं, आप तो सबका मदद करते हैं, आपको कैसे आपकी जान का खतरा हो सकता है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो कहां गई, किनके पास? वर्का बिन नौफल के पास, जो कि कौन थे? इनके चचेजाद भाई थे। ज़माने जाहिलियत में ईसाई हो गए थे, अरबी और इब्रानी ज़बान में इंजील लिखते थे, बहुत बूढ़े और नाबीना हो गए थे। हज़रत खदीजा ने इनसे कहा कि भाईजान ज़रा अपने भतीजे का किस्सा सुनिए। वर्का ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा भतीजे तुमको क्या नजर आया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा वो पूरा बयान किया। वर्का बिन नौफल ने कहा ये वही नामूस कहते हैं वही लाने वाला फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। अब यहां से तीसरा एपिसोड शुरू हो रहा है। मैं ब्रेक करके से बता रहा हूं कि आपको ये सूरत अलग याद रहे। पहला एपिसोड वो हादसा, ठीक है, हादसा मतलब हादसा नॉट अ राइट वर्ड बट मतलब पूरा एपिसोड जो हुआ। दूसरा एपिसोड क्या हुआ? एपिसोड नंबर 2 क्या हुआ? हजरत खदीजा का उनको रिलैक्स करना, मोटिवेट करना, आप परेशान ना हो। एपिसोड 3 वर्का बिन नौफल की एंट्री, ठीक है। अब वर्का बिन नौफल क्या करें, ये भी अलग जबरदस्त बातें हैं। ये आपको सूरत अलग का जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा ना, टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है, मैं एक रिटर्न टेस्ट लूंगा सूरत अलग का, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? हैं आप दोनों तो नहीं हैं? रेडी? ठीक है, मैं एक रिटर्न टेस्ट लूंगा, ठीक है इमरान भाई। मैंने वहां पे दूसरी क्लास में बड़ी बड़ी सूरतों का टेस्ट लिया। अच्छा जी, तो ये आपसे मैं सवाल पूछूंगा, याद होना चाहिए। एपिसोड नंबर 3, अब वर्का बिन नौफल की हो गई एंट्री। वर्का बिन नौफल जो कि चचेजाद भाई थे, अब वो एक नई बात कर रहे हैं, पढ़ें स्क्रीन पर। नई बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत में कवी जवान होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको यहां से निकाल देगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या
یہ لوگ مجھے نکال دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حیرانگی ہو کے کیوں کہا یہ بات کہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیوں ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ان کو بہت پیار کرتے تھے. وہ پیچھے والی تعریفیں یاد کریں جو ابھی حضرت خدیجہ نے کی ہیں, وہ ساری تعریفیں کہ اتنے اچھے, اتنے, آپ عرب کے آنکھ کا تارا ہیں اس وقت, آپ قریش کے بنو ہاشم کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں, آپ سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں, آپ اتنے زیادہ ریسپیکٹ. اچھا بنو ہاشم رائل فیملی کا بھی رائل خاندان کے بھی آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے, آپ بہت ہائی لیول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران ہوا کیا مجھے نکال دیں گے, مطلب میں اتنے بڑی پرسنالٹی. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ ورقہ نے کہا ہاں, اور پھر ورقہ نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو, مطلب کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے ساتھ دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا, مگر زیادہ دیر مدت وہ نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ تیسرے ایپیسوڈ میں ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب بڑے مزے کے کنٹراسٹ دیکھیں, حضرت خدیجہ نے ان کو ڈرایا یا سنبھالا؟ کیا کیا حضرت خدیجہ نے؟ ورقہ بن نوفل نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے, یہ دو کنٹراسٹ کیوں ہیں؟ تاکہ کبھی کبھی ایسے وشفل تھاٹس بھی آپ کے پاس, مطلب آپ کسی کو اتنا بھی موٹیویٹ نہ کر دیں کہ وہ اوور موٹیویشن ہو جائے, یا جس کو اوور کانفیڈنس کہتے ہیں, کہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ اس کو ریئلٹی مس ہو جائے, کہ آپ بولیں کہ نہیں یار, باہر مثال کے طور پہ آپ, جیسے میں کراچی سے ہوں, تو اگر آپ, اور تو کوئی کراچی کا نہیں بیٹھا یہاں پہ آج, اچھا سلوٹ ہے بابو, تو آپ باہر کسی کو بولو نہیں باہر کچھ نہیں ہے, باہر کوئی بھی نہیں, موبائل لے کے آرام سے روڈ پہ جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, تم تو یار زبردست چوڑے لمبے چوڑے آدمی ہو, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں آئے گا. اور باہر آپ کو مل جائے دو لڑکے, ٹھیک ہے, آپ کو بدلک پہ دے جائے گا. تو سامنے آپ نے کبھی کبھی موٹیویٹ کے ساتھ نا, یہ سر یہ اشارہ ہوتا ہے ہمارا, یہ آپ تو گزرے ہوئے ماشاء اللہ اس سے, بڑے سمارٹ نہیں بھائی تو تازہ گزرے, تو ہاں تازہ کے سال پچھلے سال گزرے, تو نہیں پاکستان میں یہاں پہ, واہ کیا بات کر دی آپ نے, یہاں پہ گن ون تو نہیں دکھائی, چھین چھنانا ہے سب کچھ لیکن گن ون نہیں ہے یہاں پہ. اچھا جی, تو جیسے آپ تو باہر جائیں اور آپ کو وہ ہو جائے, تو ورقہ بن نوفل کا یہ ایکٹ بہت امپورٹنٹ تھا. کیوں؟ اس ایکٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دی کہ اٹس ناٹ این ایزی جرنی, یہ آسان راستہ نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی بات نے موٹیویٹ کیا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں, لیکن ورقہ بن نوفل کی بات نے ریلیکس کے ساتھ کہا کہ اب آپ نبی بن گئے ہیں, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آئے تھے. موسیٰ کو سب جانتے تھے, موسیٰ کوئی نیا آدمی نہیں تھے, موسیٰ کو سب جانتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ آپ کے لوگ آپ کو باہر نکال دیں گے, لیکن میں اگر اس وقت تک ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس ایپیسوڈ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو تھاٹ آ گئے. دو تھاٹ کیا ہے؟ دو تھاٹس, اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, ایک تھاٹ تو یہ کہ یہ جرنی آسان نہیں ہے, دوسرے تھاٹ یہ کہ میرے ساتھ مدد کرنے والے لوگ بھی مجھے ملیں گے, کہ انہوں نے کہا نا اگر میں جوان ہوتا اس وقت تک ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا, تو مدد والے لوگ بھی ملیں گے. یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ پھر وہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی نہیں تھے, جو ہم نے پڑھا. اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا بلند تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نما کوئی کم سن خاتون نہ تھیں, بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی, اور 15 سال سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی. بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی. انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار ہرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا تھا. اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکے کے ایک بوڑھے باشندے تھے, بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے, وعلیکم السلام, اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے. اب ورقہ بن نوفل اس وقت پہلی دفعہ نہیں مل رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ورقہ بن نوفل بھی تو ادھر ہی کے تھے نا, وہ بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال کے ہو گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال تو ہم تو مذاق میں بولتے ہیں ایک کم ایج ہے, لیکن 40 سال از اے گڈ ایج, ٹھیک ہے. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ہو چکے تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے تھے. تو ورقہ بن نوفل بھی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی تھی. تو اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا
کہ یہ وہی فرشتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبے کے انسان ہیں. اچھا یہاں پہ بھتیجا کی بولا تھا کیونکہ وہ تو ان کی کزن کے ان کے ہسبینڈ تھے نا, تو ان کو بھتیجا کی بولا. بھتیجا کسی نے بولا؟ وہ حضرت خدیجہ نے بولا تھا نا ان کو کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں. چچا زاد بھائی ہیں نا. ہاں, تو پھر وہ بھتیجے تو نہیں نبی پاک میں. ہاں پتہ نہیں, چچا زاد بھائی تو کزن, ہاں کچھ ایسا کچھ ہوا ہوگا. ہاں مجھے بھی ایسا کچھ, ایک سیکنڈ میں بھی دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ لکھا ہوا چچا زاد بھائی درمیان. ذرا اپنے بھتیجے کا کس وجہ میں سے ریسرچ کروں گا کہ بھتیجے کے کوئی سکتا ہے کوئی ریلیشن ہو کچھ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بوڑھے تھے تو ہو سکتا ہے کہیں کو آپس میں کچھ ریلیشن ہو. ٹھیک ہے, I'll search on this. شروع سے وہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہ سورت الگ ہے. جی اس کا نام کیوں الگ رکھا اس سورت کا شروع سے جو ہم نے پوچھا سے, اس کے ہیں کوئی؟ بالکل, اس کی پوری ڈیٹیل ہے, لیکن میں ابھی شروع کر دوں گا تو وہ اس آیت پر مزہ ختم ہو جائے گا. الگ ایک پورا ایک سائنس ہے, اس الگ کی پوری ایک سائنس ہے, اور ابھی بات کر لیں اس پہ, یا جب الگ آئے تو خلق الانسان من علق, انسان کو کسی سے, ہاں اب اس کی پوری سائنس ہے جو میں اس آیت کا ویٹ کر رہا ہوں. جب وہ آیت آئے گی تو الگ ایک ورڈ ہے اور اس کے اتنے سارے مطلب ہیں جو مفسرین نے لیے کہ وہ ایک خون کی پھٹکی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک سپرم بھی ہو سکتا ہے, وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس پہ جب ہم آیت آئے گی نا تو اس الگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ایک الگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اچھا جی, اب تو یہاں پہ یہ ہو گیا اس کا 40, آپ نے پورا قصہ سن لیا. اس قصے میں 2-3 چیزیں اور ہیں مطلب کی. اسی دن اسی ایپیسوڈ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے ملے. کیسے تحفے جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہے؟ وہ 2 تحفے کیا تھے؟ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو جن سے سب سے زیادہ پیار تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نسبت رہی تھی, 10 سال شادی کو گزر چکے تھے, انہوں نے فوراً اسلام ایکسپٹ کر لیا, فوراً وداؤٹ ایون اے ڈیلے آف دا منٹ اسلام ایکسپٹ کر لیا. ایک سپورٹ ہوئی اور ایک سپورٹ اور ہوئی, ایک کسی نے اور اسلام قبول کر لیا اسی وقت, دین اینڈ دیئر. نہیں, حضرت ورقہ بن نوفل نے نہیں, اس وقت اس مومنٹ پہ جس وقت یہ ہو رہا ہے اس وقت. ہاں بولیں دیکھ, پر اب بولا کریں تاکہ نکلے تو پتا ہو نا. عائشہ نہیں, آپ نے کیا بولا؟ ابو بکر نہیں, آپ ٹھیک ہے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان اس وقت. ٹھیک ہے, ٹھیک یار نام تو لینا کچھ نہ کچھ. مولا علی اس وقت جو تھے نا, وہ مولا علی اس وقت اسی گھر میں رہتے تھے. حضرت خدیجہ نے پہلے مولا علی کو بھیجا کہ ورقہ بن نوفل کو دیکھ کے آؤ کہ وہ گھر پہ ہیں کہ نہیں. 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک میں ورقہ بن نوفل کو بلوایا اور دوسری روایت میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. تو حضرت علی اس وقت جو مولا علی ہیں اس وقت تقریباً کوئی 10 سال کے بچے ہیں, اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے مولا علی بنے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ جو ہمارے یہاں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نا اس مسئلے میں کہ جی مردوں میں پہلا حضرت ابو بکر, عورتوں میں پہلی حضرت خدیجہ اور بچوں میں پہلے, تو ہمارے اس خلق میں ڈیوائیڈ نہیں ہے. ہمارے خلق میں مرد اور عورت, ایک بچہ بھی مرد ہے, مرد مطلب وہ میل ہے, میل, اور ایک بچی جو ہے وہ فیمیل ہے. تو اگر اس کانٹیکس میں لیا جائے تو پہلا میل کون تھا جس نے اسلام قبول کیا؟ مولا علی. ٹھیک ہے, اور حضرت خدیجہ جو تھیں وہ پہلی فیمیل. تو اس رات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے پلر ملے, 2 ایسے, کیونکہ پھر مولا علی پھر کہاں تک لے کے گئے, اس جرنی کو کہاں تک لے کے گئے وہ تو پھر پوری ہسٹری ہے. اسی رات کو ہو گئے. حضرت ابو بکر ہوئے ہیں کچھ دن بعد, جب یہ ریلیکس ہوئے. ابھی تو کچھ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رہے گی بہت خطرناک والی, پھر اس کے بعد آیتیں آئیں گی اور جو کہ اگلا ہم پارٹ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والی جو آیتیں آئیں گی وہ ہم پڑھیں گے ابھی. تو اس رات کا یہ آپ کو میں پورا ویژولائز کر کے دکھا رہا ہوں کہ یہ اس رات کا آپ ایپیسوڈ سمجھیں. یہ رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اترے, ایک تو اوپر والا ہوا, نیچے ایپیسوڈ 2 میں حضرت خدیجہ نے موٹیویٹ کیا کہ ریلیکس ہو جائیں. آپ کو تعریفوں کی لسٹ ہے, جب میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا نا میں یہ لسٹ پوچھوں گا کہ کیا کیا تعریف کی ہیں. ٹھیک ہے, تو نوٹ کر لیجیے کہ تعریفیں کون کون سی کیا کیا کی تھی, کچھ 2-4 یاد ہیں؟ مانتی تھے اور وہ مہماندار تھے, سچے تھے, صادق تھے, امین تھے. یہ انہوں نے کہے ہیں یہ ورڈ جی,
उन्होंने तो ये वर्डिंग है। अमानते वापस मैंने लिखा था वो ये, हाँ मेहमान नवाज से, उसको तो लिखा है चहेते हैं शायद, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको इसका जो पीडीएफ है आपके पास ऑलरेडी मैंने आने से पहले शेयर कर दिया था जी जी, तो उसमें भी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अच्छा, उसके एपिसोड 2 ये हुआ, एपिसोड 3 हुआ, वर्का बिन नौफिल ने बताया सारा कि ये हुआ है और आपको ये आपके आप ही के लोग, आप ही के चाहिए लोग जो आपको निकाल देंगे, तो ये एपिसोड भी हुआ। तो इस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये 2 एपिसोड हुए और 2 एपिसोड के साथ 2 मुस्लिम भी हुए, ठीक है, हजरत खदीजा और मौला अली 2 मुसलमान भी हुए, ठीक है। आपको पता है ना, जो मैं बार बार मौला अली बोल रहा हूं तो आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे ना, मैंने आपको इसकी हदीसें कई दफा सुनाई हुई है, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, तो हजरत अली का लकब था मौला। जैसे 4 खुलफा को 4 लकब दिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अबू बकर को क्या दिया? उमर को क्या दिया? उमर को नहीं, उनके वालिद का नाम था उमर को क्या दिया? हजरत हर किसी को दिया है, सबको दिया है उमर। अरे वो वालिद का नाम था, बिन खत्ताब थे ना। हजरत उमर को क्या दिया? हजरत उमर को क्या दिया? शेख नहीं यार, अब बासित भाई क्या हो गया? 25 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे इस कमरे में किसी ने बोला है अभी, मुझे पता है किसने बोला है, वो बोले दोबारा। आपने बोला था, दोबारा बोले। अच्छा, हाँ, फारूक हजरत उम्र फारूक, फिर करने वाले। सही है तो सही है, कश पे आगे खोल देगा डोर। सही, हजरत उमर क्या करते? फिर करते थे, जो सही है इधर, जो नहीं है इधर, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फारूक का लकब दिया हजरत उमर को। हजरत उस्मान को क्या दिया? गनी। हजरत उस्मान को गिनायत करते थे बहुत ज्यादा, मतलब कि 100 ऊंट, 100, मतलब लिस्ट है हजरत उस्मान की गनायत की, तो लिस्ट है कि कितना ज्यादा उन्होंने किया। बात सुन नदीम भाई, आप इधर आए मेरे सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम काश भाई आपके लिए छोड़िए, सीट छोड़िए आपके लिए। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो हजरत म्यूट कर दूं, बटन दबा दें साइड वाला। हाँ है ना, बटन नहीं है? अच्छा नहीं, ये है ना बटन साइड में। तो मैं क्या बात कर रहा था? हजरत उस्मान को गनी का लकब दिया और हजरत अली को क्या दिया? मौला का, ठीक है। तो ये 4 लकब 4 खुलफा को मिले। अच्छा जी, अब ये पहले एपिसोड में 2 एपिसोड हुए और 2 मुसलमान बने, ठीक है। अब ये पहली वही का एपिसोड खत्म हो गया, अब दूसरी वही का नुज़ुल। अच्छा, ये याद रखिएगा, मैंने ऊपर आपको ये पढ़ के बता दिया है कि वही का सिलसिला कैसे शुरू हो गया था? सच्चे ख्वाबों से, ठीक है। और ये आपको बुखारी की पहली 7 हदीसें जो हैं, बुखारी के चैप्टर पहली 7 हदीसें, इस्लाम 360 नाम की एक एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हुई हुई है इस्लाम 360 में, आप वही के उसमें जाएंगे, बुखारी में जाएंगे तो आपको पहले वही के बयान वाली शुरू के 7 हदीसें उर्दू में, हाँ बिल्कुल, हर जबान में से मतलब 10-12 जबानें तो हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब हमारे दूसरे हिस्से का, अब जो वही एक हो गया, ठीक है। पहला किस्सा पूरा समझ आ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख के दिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ, अरबी में, मुझे पढ़ना लिखना, हाँ अरबी में क्या कहा? माँ अना बिकारी, ठीक है, मैं पढ़ नहीं सकता। ये पूरा हमने किस्सा समझ लिया, वापस आए, ठीक है, याद हो गया ना पूरा किस्सा। अब आ जाए दूसरे हिस्से पे। इस सूरत का दूसरा हिस्सा, अब ये दूसरा हिस्सा किसकी बात हो रही है? कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा वाली जो आयत अब चल रही है ना, 5 आयतों वाला किस्सा हो गई बात, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे हिस्से का, क्योंकि ये हम मुकदमा पढ़ रहे हैं ना शुरू का, इसके बाद हम सूरत में जाएंगे। कश्फ सूरत अलग शुरू की हुई है, ठीक है। इस सूरत का दूसरा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस्लामी तरीके पर नमाज पढ़नी शुरू करी और अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा धमकाकर इससे रोकना चाहा। मालूम ऐसा होता है कि नबी होने के बाद कबल इसके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के ऐलानिया तबलीग का आगाज करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस तरीके से नमाज अदा करनी शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई थी। और यही वो चीज़ थी जिसे कुरैश ने पहली मर्तबा ये महसूस किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नए दीन के पैरो हो गए हैं। दूसरे लोग तो इसे हैरत ही की निगाह से देख रहे थे, मगर अबू जहल की रगे जाहिलियत इस पर फड़क उठी और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाना शुरू कर दिया कि इस तरीके पर हरम में इबादत ना करो। चुनांचे इस सिलसिले में कई अहादीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा और बाकी रावियों से
منقول ہیں جو جنہوں نے ان ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ اعلان نبوت، ویسے چلے میں ایک سوال ہے، اعلان نبوت نبی بننے کے کتنے عرصے بعد کیا؟ 40 دن. سوچیں، سب پڑھا ہوا ہے آپ نے بچپن میں ہر چیز پڑھی ہوئی ہے، ذہن میں نہیں ہے. اعلان نبوت، اعلان جس دن پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، جس دن سب کو بلایا، جس دن کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیا تم یہ یاد ہے نا یہ پورا، اور پھر کہا سب نیچے آ گئے. یہ کتنے عرصے کے بعد ہو رہا ہے؟ یہ کتنے عرصے بعد ہو رہا ہے؟ سب آپ نے پرانی دینیات میں، اسلامیات میں سب پڑھا ہوا ہے آپ نے. یہ واقعہ تو یاد آ گیا، واقعہ یاد آ گیا ہے؟ نہیں یاد ہے. کم سے 3 مہینے کی یہ بیچ میں 3 مہینے، ٹھیک ہے. آنسر ضرور کریں، تکے ضرور ماریں. جی عمران بھائی، 2-3 دن کے بعد. 2-3 دن کے بعد، اچھا ٹھیک ہے. جی عمران بھائی پتا ہے؟ عمران بھائی آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ بتا نہیں رہے آپ. اچھا عمران بھائی بتائیے کیا کرتے ہیں؟ عمران بھائی کہتے ہیں پہلے بچے ٹرائی کر لیں سارے، ٹھیک ہے. بتاؤ کاشف بھائی، باسط بھائی اندازہ تو کر دیں. 40 دن بعد. 40 تو آپ نے ان کا کاپی کر لیا، ٹھیک ہے. 3 مہینے بعد. 3 مہینے بھی انہیں کا قبول کیوں نہیں کر؟ 90 days کے بعد. 45 days کا. سالوں میں بات ہے. 3 سال بعد. یہ کچھ لگتا ہے بات آپ کو 3 سال. بات مہینوں میں نہیں ہے، 3 سال تو 1.5 سال. آپ نے کاپی کر لیا. ہاں 1.5 سال. یہ چانس مار رہے ہیں، کچھ یاد آ رہا ہے؟ آپ کہنا ٹرائی کریں. اس کے اوپر یہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ جس دن آپ وسلم نے اس طرح اعلان کیا تھا تو پھر جو یہ مشرکین تھے یہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے تھے کہ اس طرح اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے تو تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس نے یہ بات کیا تو یہ بات سچی ہوگی. یہ آپ نے 2 قصے میں نے میچ کر دی. یہ بات اس کے بعد نہیں، وہ ہوا تھا معراج کی صبح. یہ والا بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ہوتا معراج کی صبح، جب ہوا نا معراج سے واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کھڑے ہو کے سب کو بتایا کہ میں ابھی آسمانوں سے سفر کر کے آیا ہوں. تو گئے تھے حضرت ابوبکر کے پاس کہ دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ تمہارا دوست محمد بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا میں بالکل. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب اس دن دیا تھا. تو یہ وہ قصہ ہے. میں بات کر رہا ہوں دوسرے قصے کی. میں بات کر رہا ہوں پہاڑی پہ جمع ہو جاؤ سارے، ہے نہیں بھائی؟ پہاڑی پہ جمع ہو جاؤ. یاد ہے آپ کو قصہ؟ آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں. سب بچے جب بول رہے ہیں سب، پھر میں بولوں گا. ہے 3 سال بعد، ٹھیک ہے. تو یہ تکا لگ گیا. اچھا تو اب یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کعبہ، اور اگر آپ نے پرانی موویاں دیکھی ہیں بالکل قریب قریب گھر تھے، ایسے بالکل سامنے ہم نے ایسے چلنا پھرنا آنا جانا، وہیں طواف ہو رہا ہے، وہیں لات منات عزا حبل یہ سارے بت وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پہ آ کے وہ بکرے کاٹ رہے ہیں. سب کچھ مارکیٹ کائنڈ آف ہے نا، سب کچھ وہیں چل رہا ہے. ایک شخص آ رہا ہے، اور ایک شخص نارمل آدمی نہیں، بہت بڑی شخصیت مکے کی، مطلب نبی کی وجہ سے بات نہیں کر رہا، محمد بن عبداللہ ویسے ایک بڑے مشہور آدمی اور مشہور فیملی کے آدمی، مطلب یہ بڑے بڑے لوگ تھے. یہ آ کے ڈفرینٹ طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبے کے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. لات کے سامنے عزا کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے، مطلب جیسے کعبہ یہ ہے تو لات یہ جیسے کیمرے کی ہے نا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، کعبے کی دیوار کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ عجیب سے کچھ لگا کہ کعبے کی دیوار کے سامنے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا یا عبادت، اب نماز کا ورڈ نہیں، عبادت نہیں کرتا. محمد کچھ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کچھ ڈیفرنٹ چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں محمد بن عبداللہ، کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ چل نہیں رہا. ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ چل رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی بات. ابو جہل کو یہ وہ نہیں ہوا. ابو جہل تو وہ ایسے جاہل بھی اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ وہ ہر چیز کا بلنٹ تھا. وہ آ کے ہر کسی کے کیڑا کرنا نا، جس کو ہم نہیں کہتے کہ بلا وجہ کہ ہر کسی میں انگلی کرنا کہ بھائی کیا ضرورت ہے، تمہارا میٹر ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے ایسے بےہودگیوں کا مطلب تنگ کرنا شروع کر دیا. اب وہ تنگ کیا کیا، وہ تنگ میں بھی ہم پڑھتے ہیں. میں یہاں روک کے ایک بات پوچھوں، ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک سورت پڑھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل نے تنگ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس سورت میں پڑھا ہم نے؟
हमारी ट्यूसडे क्लास की पढ़ी हुई सूरतों में, ट्यूसडे क्लास की पढ़ी हुई सूरतों में हमने अबू जहल ने जब ओजड़ी डाल दी थी कमर पे, ये पूरा हमने इस क्लास में बैठ के पढ़ा है। कौन सी सूरत में पढ़ा था? पक्की बात है? सोच लें, ये सही है? पक्की बात? ये चलें थोड़ी देर चलें, प्रोसेस करें, अपने दिमाग में प्रोसेस करें, मैं आता हूं, कम बैक करता हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब नमाज वहां पे शुरू कर दी है। अच्छा, ये कहां से? हाँ, हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या मोहम्मद तुम्हारे सामने जमीन पर अपना मुंह टिकाते हैं? मतलब मुंह टिकाते हैं से मतलब कि जैसे सजदे वाली बात हो रही है, ये गलत हो रही होगी या अजान हो रही है क्या? 29 है। हाँ नहीं, अभी तो अजान बहुत टाइम है भाई, अभी आधे घंटे। अच्छा, ये टर्की का तो नहीं चल रहा आपको? अच्छा जी, तो क्या तुम्हारी तरह जमीन पे टिकाते हैं? इसने कहा, लात और उज्जा की कसम, लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने इनको इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इनकी गर्दन पे पांव रख दूंगा और इनका मुंह जमीन में नाउजुबिल्लाह रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ के देखकर वो आगे बढ़ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे पांव रखे, मगर यकायक लोगों ने देखा वो पीछे हट रहा है। ये वो, अब मैं आपसे पूछा हूं हमने किस सूरत में पढ़ा है? ये हमने किसी एक सूरत में पढ़ा है कि वो अबू जहल ने एकदम पीछे जाना चाह रहा है लेकिन वो जा नहीं पा रहा, आगे जाना चाह रहा है लेकिन मिरेकलसली वो जा नहीं पा रहा आगे, और अपना मुंह किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, अब लोगों को नहीं दिख रहा कि अबू जहल को क्या दिख रहा है, वो क्या हुआ था, ये पूरा किस्सा हमने पढ़ा इस क्लास में, याद चले सोचें, बचाने की कोशिश करे। इससे पूछा गया कि तुझे क्या हुआ? इसने कहा कि मेरे और इनके दरमियान आग की एक खंदक आई, खंदक और एक हौलनाक चीज थी और कुछ पर थे, कुछ पर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब फटकता तो मलाइका इसके चीथड़े उड़ा देते। ये हमने कौन सी सूरत में पढ़ा है? अगर आप मुझे बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। ये हमने पूरा एक वाकया पढ़ा है जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दफा अबू जहल ने ओजड़ी ऊंट का जो होती है वो ओजड़ी फेंक दी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर दब गया था उससे। तो हजरत फातिमा को बुलाया गया कि हजरत फातिमा ने आके फिर वो ऊपर से हटाई। वो किस सूरत में पढ़ी है ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप सोच के बताइएगा हमारी पढ़ी हुई सूरतों में से। हाँ, मुझे आंसर बताइएगा ना थोड़ी देर बाद आप, ठीक है? वो तो उसकी मीनिंग में यही है, लेकिन वो तो अबू जहल के बारे में है ही नहीं। तब्बत यदा किसके बारे में है? अबू लहब और अबू जहल एक ही आदमी था ना? ये दो अलग आदमी थे? नहीं, अबू जहल और, चलो यार ये तो आपने सवाल पे सवाल निकाल दिया। अबू जहल और अबू लहब एक ही आदमी था ना, ये दो अलग आदमी थे? बासित भाई एक ही आदमी था ना, अबू जहल और अबू लहब? यार दाऊद भाई आप हंसते होते, बताएं एक ही आदमी था ना, दो आदमी थे? अच्छा बताए कि जो आप लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आप मेरे एक्ट से समझ जाते हैं कि करने क्या वाला है। दो आदमी थे, एक आदमी थे? हो यार तुक्का मारो ना मंसूर भाई। देखो भाईजान, ये दो अलग लोग हैं, दो अलग। अबू जहल एक बहुत अलग आदमी है जिसका नाम था अबुल हकम, ठीक है, और अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था। ये दो अलग पर्सनैलिटीज हैं, दो अलग लोग हैं। इनके दोनों ने किस तरह इस्लाम को मुश्किलात में डाला अलग अलग है, अलग अलग तरीकों से किया। अबू लहब के बारे में है तब्बत यदा, तो अबू जहल का हमने किस्सा फिर किस में पढ़ा? सोच के बताइएगा। हमारी पढ़ी हुई सूरतों में, तो हमारी पढ़ी हुई 19 सूरतों में पीछे है, हमने जो सूरतें पढ़ी हैं होमवर्क आपके लिए, ठीक है? आप ढूंढ के बताइएगा जिसमें हमने पूरा किस्सा पढ़ा था। अच्छा जी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आना चाहा, वो आ नहीं सका। फिर अबू जहल ने कहा कि अगर मैंने मोहम्मद को काबे की नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इनके गर्दन पांव तले दबा दूंगा। ये भी किस्सा हुआ। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल का उधर से गुजर हुआ तो इसने कहा, मोहम्मद क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था? अच्छा, क्या अबू जहल एज में बड़ा आदमी था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ऐसे मना कर रहा था, या सेम एज के लोग थे? ऑफ कोर्स बड़ा आदमी था ना ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने बच्चे से बड़े हुए थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त एज क्या है? 43 मतलब ऐलान कर दिए 40 प्लस। ऐलान तो मैंने कहा ही नहीं, ऐलान की कहां बात हुई? सायरन बज गए? नहीं ऐलान नहीं होगी। अच्छा चलिए मैं इसमें एक और बात बताऊं आपको। ये 40 साल का
ایک ہماری ہے نا یہ 40 سال ہماری زندگی کے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ایک شیطانی فریز بھی بنا ہوا ہے شیطان نے اور اس آج کی دنیا نے نا اس 40 سال پہ ایک فریز بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ نوٹی ایٹ 40. ہاں یہ آپ کو پتا ہے یہ جو ہم مذاق میں بولتے ہیں نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بنایا گیا تھا. مین ایٹ 40 گیٹس نوٹی. آپ کو پتا نا یہ اور یہ اس میں بڑے مذاق بھی بنے ہوئے ہیں کہ جب مرد 40 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کے پل پرزے کھلنا شروع ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے الٹے سیدھے فریز بنے ہوئے ہیں کہ مرد جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ ذرا آنکھیں وانکھ مارنا شروع کر دیتا ہے. مین ایٹ 40 گیٹس نوٹی یہ بڑا مشہور محاورہ ہے یہ انگریزی کا کہ وہ اس کے بعد اس کے یہ سب اس وجہ سے 40 کو کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس یہ 40واں جو سال تھا بالکل چینج کر دیا نا سب کچھ. تو 40 سال کے بعد ہم اور ہماری یہاں کیا ایک سچویشن ہے 40 سال پہ تو آپ کو آپ کے گھر والے بیگم بولا ہے تم تو بڈھے ہو گئے. 40 سال بعد تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اب تو یار زندگی گزر گئی 40 سال کے ہو گئے اب تب لیٹ 40s میں ارلی 40s. برو شروع یہ لائف وہیں سے ہوتی ہے. میں اگر اپنے نبی کو لوں تو مہم مشن تو شروع 40 سال سے ہوا ہے. وہاں سے تو گھوڑے دوڑانا شروع کیے ہیں. تو 40 سال والے آپ لوگ تو ابھی تک نہیں ہوئے 40 سال کے لیکن مطلب سناٹا کیسا ہوا تو 40 سال کے اگر ہو جائیں آپ تو نہیں ہوں گے آف کورس ہیں تو بچے ہیں آپ لیکن اگر 40 سال کے بعد تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایج دے دی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اب تو آپ کو وہی اس مشن پہ چلنا چاہیے جس پہ حضور پاک اس مشن پہ چلے. اور پھر کتنی عمر تک چلے؟ 63 سال کی عمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن پہ رہے. تو یہی وہ ٹائم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ابو جہل جاتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتا تھا. پھر انہی واقعات میں سورت کا دوسرا حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتا ہے. قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی صورت میں رکھا گیا ہے کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹبھیڑ کا آغاز ابھی اسی واقعے سے ہوا تھا. تو یہ آج ہم نے یہاں کا اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے اس کو آج ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا مقدمہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اس سے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہمیں اس سورت کے اندر اب ہم جب جا رہے ہیں تو ہمیں سورت کا بیک گراؤنڈ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ سورت کس بارے میں پڑھی جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے کہ آپ کا قرآن آپ کا ہمارا قرآن شروع ہی یہیں سے ہوا تھا نا. مطلب میں ترتیب سے نہیں بتا رہا لیکن نزول کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ابتدائی نزول جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. سب سے زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے اور کم سے کم اگر آپ کو کچھ یاد ہو نہ ہو آپ کی یہ 5 آیتیں تو کم سے کم اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی اسلامی اگر آپ نے یاد نہیں کی تو کوئی آپ کو گناہ ہے. I'm not saying this. مطلب کہ ایز اے گڈ لو آپ کو قرآن کا اگر محبت ہے تو آپ کو یہ 5 آیتیں یاد ہونی چاہیے جو کہ اب تک تو یاد ہو گئی ہوں گی نہیں یاد ہوگی. چلیں ہم ٹھیک تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں اور میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں اور پھر ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ چلیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی تک یہاں کوئی سوال ہے تو پوچھیں اس قصے سے تاکہ قصہ آپ کو یاد ہو جائے. کوئی کوشچن ہے اس کے بارے میں؟ نہیں اچھا چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارأيت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا
जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। हरगिज नहीं, इंसान सरकशी करता है इस बिना पर कि वह अपने आप को बेनियाज देखता है, हालांकि पलटना यकीनन तेरे रब ही की तरफ है। तुमने देखा उस शख्स को जो एक बंदे को मना करता है जबकि वो नमाज पढ़ता हो? तुम्हारा क्या ख्याल है अगर वो बंदा राह रास्त पर हो या परहेजगारी की तलकीन करता हो? तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये मना करने वाला शख्स हक को जुटलाता और मुंह मोड़ता हो? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर उसे खींचेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। वो बुला ले अपने हामियों की टोली को, हम भी अजाब के फरिश्ते को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात ना मानो और सजदा करो, अपने रब का कुर्ब हासिल करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये था इसका तर्जुमा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लें कि ये सूरतुल अलक में यहाँ पे सजदा वाली आयत, आपको पता है कुरान में सजदा तिलावत है, तो ये वो आयत है जिसमें आखिरी सजदा तिलावत कुरान का आता है, कुरान का आखिरी सजदा तिलावत आता है। अब जो मैंने पढ़ा हुआ है मुझ पे लाजिम है और आपने मेरे साथ पढ़ा तो हम पे लाजिम है कि सजदा करें। इसकी दो रिवायतें हैं कि फौरन करें, तो फौरन वाला नहीं है, मतलब you don't have to do straight away now। अब आपके ऊपर ये है, आप अगली नमाज में या थोड़े देर बाद आप इस पे सजदा कर सकते हैं। सजदे का आप जैसे नमाज का सजदा होता है वैसे सजदा कर सकते हैं, और आप बैठे बैठे सर नीचे झुका के भी सजदा कर सकते हैं, जिस तरीके से सजदे का तरीका होता है। तो ये सजदे वाली, कुरान में कितने सजदे हैं सजदे तिलावत? 14, ठीक है। और उनमें से ये कौन सा नंबर का है? ये आखिरी सजदा तिलावत है। तो ये इस वस्जुद वक्तरिब ये पढ़ते हैं। अब अगर कोई तिलावत कर रहा है और बार बार याद, जैसे बच्चे अक्सर हिफ्ज कर रहे होते हैं और बार बार याद कर रहे हो ना, जैसे मेरे डोमेन में तो मैं जब पढ़ाता हूं तो बार बार कर रहे हो, तो आपको बार बार सजदे नहीं हुए, बार बार में फिर एक ही दफा होगा सजदा, ठीक है। तो ये भी इसके साथ एक मसला समझ लें कि अगर आपने आज पढ़ी और अब आप कल पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कितने सजदे होंगे? एक ही होगा, वो फिर 2 सूरतों में हो जाएंगे। हाँ, अगर आप एक ही दफा को याद करने के चक्कर में, जैसे आप अगर आप ये सूरत याद कर रहे होंगे और आपको याद करें, तब आपके ऊपर एक ही सजदा है, क्योंकि आप वो रिपीटेशन में याद कर रहे हैं। वरना अगर आप ठहर के पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे तो आप पे होगा। तीसरा मसला, घर में कुरान लगाया हुआ है बासित भाई, और अगर ये सूरत चल रही है और आप नहीं रिकॉर्डिंग जो लगा लेते हैं, तब सजदा है। अगर आपने सुन रहे हैं गौर से, एक होती है ना पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही होती है, घरों में नहीं टेप मतलब अपने सीडी लगा के छोड़ी भी होती है ये, हाँ, अगर तो आपका ध्यान है और यू आर कनेक्टेड, इफ यू आर कनेक्टेड, ठीक है, अगर आपका ध्यान है एंड यू आर कनेक्टेड, देन यू मस्ट हैव टू डू द सजदा। अगर आपका ध्यान नहीं और पीछे कहीं सूरत चल रही है और आपने नहीं सुना है, देन आपके ऊपर नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि उस आयत में सजदा आया कि नहीं आया? वो तो आपको नहीं, मतलब ऑफ कोर्स सही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं पता चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब नहीं पता, फिर जरूरत नहीं करने की, मतलब नहीं पता चला तो वो अनफॉर्चुनेट हो गया ना, लेकिन आपको पता है, पता होना चाहिए बस। नहीं यार, नहीं वो बात सही कर रहे हैं कि एक मैंने गाड़ी में एक रिकॉर्डिंग लगाई फला सूरत की, वो तो कहलाता था। हाँ, उस फला सूरत में सजदा बीच में गुजर गया और मुझे पता ही चला, तो नहीं पता चला तो नहीं, लेकिन में अक्सर वो बता देते हैं कि बैंड में मुश्किल है। क्योंकि हर सजदे पे ना एक बड़ी प्रोमिनेंट वो है कि सूरत है, वर्डिंग बड़ी प्रोमिनेंट। लेकिन अक्सर बातें भी करते हैं, नहीं, बात सही कर रहे हैं नदीम भाई, तो फिर उसमें पता नहीं लगता कि वो सजदा आया कि नहीं आया। क्या कोशिश करें कि वो पढ़ते हैं ना, हमें नहीं पता लगता, जब तक वो देखते हैं ना तो लिखा हुआ आता है सजदा, फिर हमें पता लगता है कि सजदा आ गया। दुआ कर लेते हैं।